حال سے اور ایک تاریخ قدیم سے آپ دیکھ لیجیے، قدیم تاریخ سے روایت چلی ہے کہ جناب وہاں پر اللہ کے نیک بندے آتے ہیں اور اس میں شامل حال ہوتے ہیں اور شریک ہو جاتے ہیں اور غریبوں کے لیے کھانے پلانے کا سارا نظام وہاں پر چلتا ہے. لیکن اس کو اہتمام کے ساتھ اور بالاستیعاب طور پر ان مزارات کو ساتھ میں لینا جو غریب علاقوں میں واقع ہیں، جس طرح کے سبھی بھائی نے ذکر کیا کہ جناب مالی پریشانی کے اعتبار سے یا جناب مہنگائی کے اعتبار سے نہ ہو سکے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی خوبصورت فکر ہے کہ جس میں ان کے ساتھ شریک ہو جانا اور وہاں پر غریبوں کے لیے تمام معاملات کرنا. میں یہاں پر صحیح بخاری کی حدیث پڑھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کہ یہ غریبوں کو کھانا کھلانا، علامہ صاحب نے بھی ذکر کیا، میں نے اس کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن سلام کا واقعہ ذکر کیا، غریبوں کو کھانا کھلانا اور خدا کی خلق پر نرمی کرنا. اب آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا الخلق عیال اللہ، کہ اللہ کی خلق جو ہے یہ اللہ رب العالمین کا کنبہ ہے، جو ان سے محبت کرتا اللہ اس کو اپنی ولایت سے. کیا بات. بخاری میں حدیث موجود ہے کہ ایک فاحشہ عورت نے صرف ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ رب العالمین نے اس کی خطاؤں کو معاف کر دیا. کیا بات. تو اب آپ دیکھیں عدل تو یہ کہ پوری زندگی اس نے گناہ کبیرہ کیے ہیں، تو اس کا عدل یہ کہ ایک ایک گناہوں پر سزا دی جائے، لیکن خلق میں سے وہ چیز جس کو کتا کہیں آپ، لیکن وہ ایک زیرو ہے، ایک تاجگر ہے، اس کو اگر پانی پلا دیا تو اللہ رب العالمین نے اسے ولایت کا مقام. ویسے نجس و ناپاک ہے، یہ بھی دیکھیں نا، ویسے نجس و ناپاک ہے لیکن اللہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر انسانیت کی خدمت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی خدمت کے لیے، اور سرکار سے صحابہ نے پوچھا کہ حضور اس میں کیا نیکی ہے؟ فرمایا ہر تر جگر کو تر کرنا اور اس کی خدمت کرنا ایک نیکی. کیا بات. اچھا اس میں سب ایک بات اور بتائیے، جیسے کہ مسلم چیریٹی اور الخیر فاؤنڈیشن اور اسلامک ہیلپ اور UK چیریٹی، یہ تمام جو میں نے بتایا آرگنائزیشنز جو ہیں وہ مستقل کوارڈینیشن میں بھی ہیں اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ جو ہے وہ شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں. مساجد اور مدارس جو اس سے مزارات سے متصل ہیں، اس پہ بھی کام ہوگا ساتھ ساتھ. یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کی طرف امت مسلمہ کو سوچنا چاہیے، کیونکہ لوگ دین کی محبت میں ان بزرگان دین کے مزارات پر آتے ہیں. تو دین کی ترویج و اشاعت علم کے ساتھ وابستہ ہے، علم ہوگا تو آپ دین کی تعلیم کو عام کر سکتے ہیں، یعنی بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ساتھ ساتھ علم کی شمع کو بھی روشن کرنا. وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو صرف کھانا نہیں کھلانا، ایک بے روزگار آدمی کو کھانا دیتے رہیں آپ تو معاشرے میں بے روزگاری کے ساتھ ساتھ فقیر بھی بڑھتے چلے جائیں، ہم نے گداگری بڑھتی چلی جائے گی. ہم نے اس کی تعلیم کا انتظام بھی کرنا، اور تعلیم بھی ایسی جو معاشرے میں دین میں دنیا میں دونوں جگہ اس کا کام کرے. تو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اس بات پر عزم کر چکا ہے کہ ہم مزارات سے متصل جو مدارس ہیں ان کو بھی، ان کی بھی اصلاح کے لیے کوشش کریں گے، اور پھر وہاں جو مساجد ہیں اور ان کی حالت کچھ کمزور ہے اس کو بنانے کے لیے بھی. یعنی یہ وہ بات ہو گئی. مولانا صاحب آپ ذرا اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے کہ میں اگر تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کے دیکھتا ہوں تو جو اولیاء کاملین ہیں ان کے آستانے بنیادی طور پر انسٹیٹیوشن کی، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کی جو ہے وہ حیثیت رکھا کرتے تھے. اور ہوتا یہ تھا کہ اگر ان کی بھوک کو مٹایا جا رہا ہے تو ان کو جو ہے وہ علم کی شمع جو ہے وہ ان کے قلوب میں روشن بھی کی جا رہی ہے نا. تو یہ اس کا مطلب یہ کہ اسی تسلسل کو سامنے رکھتے ہوئے دونوں حوالوں سے کام کیا جائے گا. ہمیں اپنے زمانے میں اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے. میں نے عرض کیا تھا کہ موت کے بعد بھی تو جینا ہے، جانے جہاں اہتمام کر کے چلو، اور ساری دنیا پہ اختیار نہیں، اپنے حصے کا کام کر کے چلو. تو ہم کیونکہ خواجہ صاحب کے ماننے والے ہیں، بزرگوں کے ماننے والے ہیں، اور ہم نے ان کی زندگی میں یہی دیکھا ہے. یہ بالکل اگر عنوان کے طور پر بھی آپ مسجد اور مدرسہ اور لنگر یا خانقاہ اور لنگر، تو علم، عمل اور خدمت، یہ تین چیزیں ہیں. واہ. مدرسے میں اگر علم ہے تو خانقاہ میں تزکیہ نفس ہے اور عمل ہے، اور پھر یہ لنگر میں خدمت ہے. خواجہ صاحب سبحان اللہ اس قدر تیز اسلام کی روشنی جو پھیلی ہے، ان کے ہاتھوں میں شمشیر نہیں تھی، جلسے کی لمبی تقریر نہیں تھی، انوار مصطفیٰ کی تنویر تھی، اللہ لنگر کی کھلی ہوئی زنجیر تھی. اور ہندو آپ اتحاد کی بہت پیاری بات جنید بھائی آپ کرتے ہیں، موقع کم ملتا ہے آپ سے بات کرنے کا. انسان قریب، کیو ٹی وی نے قریب کیا ہے، اللہ اکبر. تو کیو ٹی وی نے ایک نیکی کے کیو میں لگا دیا ہے ٹی وی کو. تو لیکن یہ انسان جو ہے کمیونیکیشن کی سینچری میں بہت قریب آ گیا ہے کیمرے اور موبائل کے ذریعے، لیکن انسان اندر سے بہت دور ہو گیا ہے جنید بھائی. فاصلے تو سمٹ گئے، آنا جانا رابطہ تو وہ بہت قریب ہو گیا ہے سیکنڈوں میں، لیکن انسان اندر سے بہت دور ہو گیا. اولیاء اللہ نے انسان کو انسان سے قریب کیا تھا، محبت کا نور پھیلایا تھا. اور اگر آج آپ ان ذرائع کے ذریعے پھر اسی محبت کو پھیلائے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ اکبر، کوئی آتا اتحاد کی بات، آپ ملت اسلامیہ
اسلام تو اتحاد انسانی، وحدت انسانی کی بات کر. خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو اب یہ بتایا کہ ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں اور ہم اسلام تم سب کا دوست ہے، مسلمان سب کے دوست ہیں، سب کے عرب و عجم پہ فوقیت نہیں، وہ تو آپ کے علم میں ہے نا بات. تو خواجہ صاحب کی بات کرتا ہوں، اس میں گفتگو کروں گا، آپ کی بات کاٹتا ہوں. خواجہ صاحب ایک جملہ سن لیجیے، ایک جملہ. خواجہ صاحب کے یہاں کیوں لوگ حلقہ بگوش ہوئے کہ کوئی آتا تو یہ بھی نہیں پوچھتے کہ ہندو ہے مسلمان ہو، پوچھتے تھے کھانا کھائے. وہی بات ہے، وہی بات بالکل صحیح. لیکن ہمیں بھی چونکہ اس وقت بریک کے کیو میں لگا دیا ہے تو تھوڑا سا ہمیں بریک پہ جانا ہوگا. بڑا کمال جملہ ناظرین کہ کیو ٹی وی نے جو ہے وہ نیکی ٹی وی کو جو ہے وہ نیکی کے کیو میں لگا دیا ہے. بہت پیاری بات مولانا صاحب نے فرمائی. بہرحال بات یہی ہے کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں، نمبرز اسکرین پہ نمایاں ہیں. ایون اگر آپ اپنی رقم ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو تمام تفاصیل اس وقت اسکرین پہ موجود ہیں. ناظرین یاد رہے کہ جس مد میں آپ رقم دینا چاہتے ہیں وہ مد ضرور مینشن کر کے بھیجیے گا. آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہم آپ کے ساتھ. ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سفر کے بعد. میرے پیا خواجہ پیا زمانہ کچھ بھی کہے میرا آسرا پکارتا ہی رہوں گا ہمیشہ یا خواجہ. خوش آمدید خواتین و حضرات. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت اس اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت. یاد رہے ناظرین کہ الخیر فاؤنڈیشن، اسلامک ہیلپ، مسلم چیریٹی اور یو کے چیریٹی یہ وہ آرگنائزیشنز ہیں جو مستقل خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت ہونے والے ان تمام کاموں میں ان کا نہ صرف ساتھ بھی دے رہی ہیں بلکہ شبانہ روز ان کے ساتھ محنت بھی کر رہے ہیں. سید مدنی ہندوستان سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی. ٹھیک ہے صاحب. سید صاحب میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ جی جی میں سر سے. صحیح صاحب اگر موبائل فون سے بات کر رہے ہیں تو پلیز تھوڑا سا باہر آ جائیے، آپ کی آواز تھوڑی سی ڈسٹرب ہو رہی ہے. اوکے. اور تھوڑا باہر آ جائیں. ہلو جی فرمائیے صحیح صاحب. ہلو جی آپ کا پروگرام الحمدللہ بہت پسند آیا. بہت شکریہ بہت شکریہ. تو ہم خانقاہ آدمی ہیں، لنگر کھانے کی بات ہوئی تو ہمارا آستانہ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خواجہ محمود دریائی دولہ رحمت اللہ علیہ. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. صحیح صاحب ایک لمحہ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بالکل بند کر دیں تاکہ پراپر آپ سے بات ہو سکے. ہلو جی سر. ٹیلی ویژن کی آواز بالکل میوٹ کر دیں. اب فرمائیے. جی تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ کھانے کی بات ہے تو ہمارے جد کریم حضرت خواجہ محمود دریائی رحمت اللہ علیہ 941 ہجری میں آپ پیدا ہوئے. ماشاء اللہ. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ محمود، آپ کا تکلف بھی وہی ہے، نام بھی وہی ہے کہ محمود بھوکا بھوجن دیجیے ترسا دیجیے پانی. محمود بھوکا بھوجن دیجیے ترسا دیجیے پانی. تو ہم 92 سے حضرت وہاں لنگر خانہ چلا رہے ہیں. ماشاء اللہ. وہ 550 من عرس میں کھانا بنتا ہے 3 دن ہے نا. ماشاء اللہ. آپ کو 9 سے 11 یہ ربیع آخر کے دنوں میں آتا ہے غوث پاک کے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا اب صحیح صاحب گزارش یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ نے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا جو یہ ایک نیا پروجیکٹ جس کی اناؤنسمنٹ سنی، یہ صرف ایک پروجیکٹ نہیں ہے، ویسے تو بہت سے کام سبھی بھائی نے یہاں پہ گنوائے، لیکن اب جو یہ پروجیکٹ ہے جو کہ اپ کمنگ پروجیکٹ ہے اس میں مقصد یہی ہے کہ نیٹنگ کرنی ہے ہم نے بنیادی طور پہ پوری دنیا میں جہاں جہاں ظاہر ہے اس سوچ کے لوگ موجود ہیں اور چاہتے ہیں کہ غریبوں کو کھانا کھلایا جائے، بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، یتیموں کی داد رسی کی جائے، بیواؤں مسکینوں کے سروں پر ہاتھ رکھا جائے. تو وہ تمام لوگ جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ جو ہے اپنے ٹرسٹ کو قائم کرتے ہوئے ایک ایسی شکل اختیار کر لیں کہ ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کا ساتھ بن جائیں، ایک دوسرے کے ہاتھ بن جائیں. تو بہرحال آپ رابطے میں رہیے گا اور ٹیلی ویژن اسکرین پہ نمبرز بھی نمایاں ہیں، ایون اکاؤنٹ نمبرز بھی موجود ہیں. دبئی سے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے جنید اقبال صاحب؟ جی اللہ کا شکر ہے. یعقوب صاحب آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اللہ کی بہت مہربانی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہو. اللہ بہت ہمت دے اور اللہ بہت زیادہ جزا بھی دے. آمین آمین. 2-3 باتیں مجھے کرنی تھی. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں ایک ادارہ ہے سٹیزن فاؤنڈیشن، انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے لوگوں نے بینک سینڈنگ انسٹرکشن دیے ہوئے ہیں، ہر مہینے آٹومیٹکلی ان کے اکاؤنٹ میں پیسے چلے جاتے ہیں. کیا آپ اس طرح کوئی ارینجمنٹ نہیں کر سکتے؟ اچھا
یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ دبئی سے آٹومیٹکلی جو ہے وہ اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہو جائیں؟ نہیں، دبئی میں انہوں نے کھولا ہوا ہے اکاؤنٹ اپنا مختلف بینکوں میں، اور لوگوں نے اپنے بینک کو اسٹینڈنگ انسٹرکشن دے دیے ہیں، ہر مہینے جو ہے پیسے آٹومیٹکلی اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر کے سٹیزن فاؤنڈیشن کے اکاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں۔ اچھا، مطلب آپ وہ لوگ 700 اسکول چلا رہے ہیں اور تقریباً 65,000 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بالکل، ماشاء اللہ۔ اچھا یعقوب بھائی، اس میں اب ہو یہ سکتا ہے کہ فی الحال تو دیکھیں یہ آپ کی ایک تجویز ہے ظاہر ہے، اور جس طریقے سے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو اسپریڈ کرتی چلی جائے گی انشاءاللہ، ظاہر ہے اس پہ بھی ہم غور کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت جو بنیادی طور پہ جو اویلیبل سورس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو اکاؤنٹ نمبرز نمایاں ہیں، آپ جہاں کہیں بھی ہیں کوشش کریں کہ کسی بھی طور سے اس میں شامل ہو جائیں بس، تاکہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کے دکھوں کا مداوع کر سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ، دبئی سے آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ جی سبھی بھائی، کیا فرما رہے تھے آپ؟ سب سے پہلے تو بھائی کا بہت شکریہ، انہوں نے بہت اچھا مشورہ دیا اور یہ بات ہم نے نوٹ کر لیا ہے۔ یعنی اکاؤنٹ وہاں پہ ہو مختلف بینکس میں، کوئی لوکل اکاؤنٹ ہوگا تو ظاہر ہے انہیں آٹومیٹکلی ڈیبٹ ہو جائے اس میں، بالکل اس طرح ہم نے یو کے میں بھی اپنا کوئی سلسلہ کرنا ہے، پلاننگ میں ہے، انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کا اہتمام کریں گے۔ اچھا، اب یہ بتائیے کہ یہ جو کام ہونے والا ہے جس میں محرم بھی ابھی آ رہا ہے، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے وہ اس بھی انشاءاللہ آنے والا ہے، تو یہ اس کا ذرا مجھے احاطہ بتائیں کیا ہوگا؟ یعنی پاکستان تک محدود ہوگا؟ اب جیسے ہندوستان سے سید مدنی صاحب نے بتایا، ظاہر ہے کہ ابھی یہ کام ایک نیا آپشن ہے، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے کاموں میں ایک اضافہ ہے، ظاہر ہے اس کا ابتدائی حوالہ تو پاکستانی ہوگا، وہیں اس کا زیادہ ورکنگ ہوگی۔ انشاءاللہ وہ وقت بھی دور نہیں ہے کہ جب ہم پوری دنیا میں پھیلے ہوئے مزارات پر ضرورت اگر محسوس کرتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں میری یہ نیاز نظر کر دی جائے، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اس کا بھی انتظام کرے گا۔ کوئی کہتا ہے کربلا معلیٰ میں میری یہ نظر پیش کی جائے تو انشاءاللہ ہم اس کا بھی اہتمام کریں۔ ظاہر ہے خیر کا کام ہے تو اس کی خیر کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، وہ ہر جگہ پھر ماشاءاللہ پہنچ کر کام ہوگا۔ اس پہ گفتگو کریں گے اور ظاہر ہے یہ جذبہ، یہ سوچ، اس پہ کلام ہونا چاہیے۔ آپ ہمارے ساتھ ہیں ناظرین اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر وقفے کے بعد۔ میرے پیا خواجہ دیا زمانہ کچھ بھی کہے میرا آسرا خواجہ خواجہ دیا پکارتا ہی رہوں گا ہمیشہ یا خواجہ۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ سبھی ایک بات ہو رہی تھی یہ کھانا کھلانے کے حوالے سے اور جو اپ کمنگ پروجیکٹ ہے جس میں لنگر وغیرہ کیا جائے گا، میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ ماشاءاللہ حاجی صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں مستقل جو ہے سیلاب آنے کے بعد جو ہے مستقل یہ راؤنڈ دا کلاک لگے رہے لوگوں کو کھانا کھلانے میں، بالخصوص جو ٹھٹا ان کا سیکٹر تھا جہاں پر یہ تھے، میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو 7,000 افراد جو ہیں وہ ڈیلی کھانا کھایا کرتے تھے۔ اچھا، شبانہ روز کی یہ محنت پلس ہمارے ساتھ جیسا کہ ہم سجاول گئے اور قربانی کر کے اجتماعی قربانیوں کا سلسلہ، تو وہاں بیٹھ کے ایک ایک چیز کو دیکھنا، مانیٹر کرنا، یعنی ایک لگن نظر آتی ہے، ایک کرج نظر آتی ہے کہ کچھ کرنا ہے، کچھ کر کے دینا ہے، کچھ لوگوں کی داد رسی کرنی ہے، کچھ آنسوؤں کو پوچھنا ہے، اکیلا نہیں چھوڑنا لوگوں کو۔ بنیادی بات ہے بزرگوں نے جو سکھائی ہے، یا کسی کے ہو جاؤ یا کسی کو اپنا کر لو۔ حاجی صاحب پر اللہ کا فضل یہ ہے کہ یہ خواجہ غریب نواز کے ہو گئے، اور جب یہ ہو گئے تو ان کا ہو جانا بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کام اگر حاجی صاحب نے کیا ہے تو یہ اپنے کرنے سے کوئی بھی نہیں کرتا، جب تک اللہ رب العزت کسی کی خدمات کو قبول کر لے اور اسے موقع نہ عنایت فرمائے۔ منتخب ہونے والی بات ہے۔ فیض ضرور حضرت خواجہ غریب نواز کا ہے کہ جتنی محبت حاجی صاحب کے دل میں ان سے ہے، خواجہ صاحب نے اپنے اس چاہنے والے کو اپنے اس کام پر معمور کر دیا جس کے ذریعے وہ دلوں میں سفر کرتے تھے۔ کیا بات، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور میں نے رمضان شریف کے ایام میں روزے کی حالت میں حاجی صاحب کو بھاگتے ہوئے مختلف مراکز پہ عیدین کے دن میں گھر چھوڑ کر لوگوں کے ساتھ وہاں موجود ہو۔ اچھا، دیکھیں میڈیکل کیمپ بھی دکھا رہے ہیں، جو یہ مختلف میڈیکل کیمپس لگائے گئے تھے اور جہاں ڈاکٹرز موجود تھے، بڑے سینئر ڈاکٹرز موجود تھے اور لوگوں کے جو ہے وہ پرابلمز بھی دیکھے گئے۔ 60,000 آدمی 2 ماہ میں اس مرکز سے استفادہ کر چکے، اور 100 بیڈ جو ہے وہ کوٹ ادو میں جو ہے ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ملتان میں بھی موبائل ہاسپٹلز قائم کیے گئے ہیں جو کنٹینرز میں تھے، انہوں نے بھی کام کیا۔ بلکہ میں سجاول میں جہاں موجود تھا وہاں پہ مولانا صاحب آپ سے تھوڑی سا میں انپٹ چاہوں گا کہ یہ جو فوٹیجز دکھا رہے ہیں، دیکھیں آپ یہ حاجی صاحب ماشاءاللہ دیکھیں آپ کتنا ایکٹیولی اور موجود ہیں یہاں پر، صاحبزادے بھی تھے۔ ہاں، اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں تسلیم صاحب کہ یہ سب دیکھ کر ہمارے مشائخ بھی بہت آگے بڑھے ہیں۔ یعنی اس وقت حضرت پیر نقیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے اپنے مریدوں کی جو مین کائنڈ ایسوسیشن بنی ہے
اس کے ذریعے تمام 10 لاکھ روپے کی قطعی رقم بھیجی. یہ حاجی صاحب پر اعتبار، خواجہ غریب نواز ٹرسٹ پر اعتبار. ادویات دیکھیں ماشاءاللہ، ادویات دیکھیں ماشاءاللہ کہ جس انداز سے حاجی صاحب ایکٹیولی لگے ہوئے تمام چیزوں کو دیکھنا، اس کو مانیٹر کرنا اور ایک چیز میں جو ذاتی نگرانی میں جو ہے ہونا بڑی بات. یہ بڑا اچھا. مولانا صاحب ایک بات ہی بتائیے کہ اب اس میں ظاہر ہے یہ وسیع کام ہے، یہ کام جو ہے وہ محدود نہیں ہے، یعنی لوگوں کی داد رسی کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، ہاسپٹلس کے قیام کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے بھی بات. ریہیبلیٹیشن خود ایک بہت بڑا مرحلہ ہے کہ جہاں پر آپ کو ایک کنٹینیوس پروسیس کے تحت جو ہے وہ لوگوں کو ریہیبلیٹیشن